میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کے لیے جس کا سینہ کھل جائے، اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور اس سے مراد صرف کلمہ، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سا مسلمان بہتر ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ ایسا بندہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان سب سے بہتر مسلمان ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے، اس کے سینے میں اسلام کی محبت پیدا کر دیتا ہے، تعلیمات اسلام کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، فروغ اسلام کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، آئیے اس کی علامتیں سمجھتے چلے جائیں۔ پہلی علامت یہ بتائی گئی کہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کا دل سخت ہو، اتنا سخت ہو جائے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کالحجارۃ او اشد قسوہ، اگر کسی کے دل میں اتنی سختی پیدا ہو گئی کہ پتھر سے بھی زیادہ اس کا دل سخت ہے، تو سمجھ لینا چاہیے اللہ اس سے ناراض ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک کتیا نے کچھ بچے جنم دیے تھے، اور وہ اپنے بچوں کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ صحابہ کا ایک قافلہ وہاں سے گزرنے والا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتیا کو دیکھا اور اس کے بچوں کو دیکھا، کھڑے ہو گئے، اور پھر صحابہ میں سے ایک صحابی جب تشریف لائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ اور سارے صحابہ کو اس کے قریب سے سکون سے گزرنے دینا، یاد رکھنا کوئی بھی اس کتیا کو یا اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کا خیال رکھنا۔ ذرا دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، ایک بے زبان جانور پر سرکار کی شفقت اور نرمی کا عالم یہ ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کتیا کے بچے کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اس کا خیال فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک چڑیا سرکار کے سر پر گھوم رہی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چہچہاہٹ کی آواز کو سمجھ لیا اور فوراً ایک صحابی کو یاد فرمایا، ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ تم میں کون ہے جس نے اس چڑیا کے بچے کو گھونسلے سے اٹھا لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ چڑیا یہاں جو ہے مجھے شکایت کرے، انڈے کو کس نے اٹھا لیا ہے جس کی وجہ سے یہ شکایت کر رہی ہے؟ پتہ چلا ایک صحابی نے انڈے اٹھا لیے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انڈے کو اس کی جگہ پہ رکھ دو، اس لیے کہ مجھے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ آپ اندازہ لگائیں، جو اللہ عز و جل کا کرم جس پر ہوتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے کی پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ ویڈیو بنانے میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن مریض کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی فکر نہیں کرتے، اس کے ٹریٹمنٹ کی فکر نہیں کرتے۔ ڈے بائی ڈے انسان کا دل سخت ہوتا جا رہا ہے، آنکھ سے آنسو بھی نہیں نکلتے، اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہزار قرآنی آیات، ہزار احادیث، ہزار مصیبتوں کے مناظر وہ دیکھے پھر بھی اس کا دل پھسلتا نظر نہیں آتا، پستا نظر نہیں آتا، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا نہیں ہوتی، اور انسان اس کو اپنی بہادری تصور کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے سخت دل ہونا یہ بہادری نہیں ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے۔
مومن تو وہ ہوتا ہے جس کا دل اتنا نرم ہو کہ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ٹھنڈی کا موسم تھا. ایک بزرگ اپنی قیام گاہ کے اندر ایک کمرے کے اندر گونی پر لیٹے ہوئے تھے. کڑاکے کی ٹھنڈی تھی، بند کمرے کے اندر گونی پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن گونی جو تھی اس کے اندر چند چونٹیاں تھیں. چونٹیوں نے اس بزرگ کو کاٹنا شروع کیا. بزرگ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ان چونٹیوں کے کاٹنے کی وجہ سے مجھے سکون سے نیند نہیں آئے گی. اس لیے آپ اٹھے، دروازہ کھولا اور گونی کو انہوں نے زوردار جھٹکا 2-4 مرتبہ، اس میں سے چونٹیاں گرنی شروع ہوئی. اس کے بعد وہ اپنی گونی کو لے کر آ گئے. انہیں یقین ہوا کہ ساری چونٹیاں گر چکی ہیں. آنے کے بعد اپنے کمرے میں اس گونی کو بچھاتے ہیں اور لیٹتے ہیں، لیکن اب سکون کی نیند نہیں آ رہی. غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے تیرے پاس تو گونی بھی ہے، تیرے جسم کے اندر گوشت بھی ہے، تیرے جسم میں ہڈی بھی ہے، تو 4 دیواری کے اندر بھی ہے، جسم پر لباس بھی ہے، اور تجھے ٹھنڈی برداشت نہیں ہوتی. چونٹی کا جسم تو ذرا سوچ، اس کے جسم پر لباس بھی نہیں، ہڈی بھی نہیں، اور تو نے انہیں اٹھا کر کے باہر پھینک دیا. ذرا سوچ تو صحیح انہیں کتنی ٹھنڈی لگ رہی ہوگی. بزرگ کا ضمیر جاگا، دل میں خیال پیدا ہوا، ایسی نیند جو کسی کو تکلیف پہنچا کر کے حاصل کی جائے، یہ نیند نہیں ہوتی بلکہ بے چینی کا سبب ہوا کرتی ہے. فوراً گئے، گونی رکھنا تھا باہر کہ ساری چونٹیاں گونی کے اندر آ گئیں. واپس گونی کو لے کر کمرے میں آئے، گونی بچھائی، سوئے. آنکھ لگ گئی. غیب سے آواز آتی ہے، میرے بندے تو نے میری کمزور مخلوق پر مہربانی کی، میں تجھ پر مہربانی یہ کرتا ہوں کہ تو جس کے لیے جو دعا کرے گا میں تیری دعا کو قبول کر لوں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے وہ مسلمان جو غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، جو علاج و معالجے کے لیے پریشان ہیں، جو تعلیم کے لیے فیس کے لیے پریشان ہیں، جو دکھ کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے ہیں، اگر ان کی اس سچویشن کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل اگر نرم نہیں ہوتا تو یہ نہ سمجھنا ہم تو آسائش کے ساتھ ہیں، ہم تو آرام کے ساتھ ہیں، یہ تو ان کے کرتوت کا نتیجہ، اس کو کچھ آتا نہیں ہوگا. نہیں، غمزدوں کو دیکھ کر غمگین ہو جانا یہ بھی نبی کی سنت ہے اور یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. تو دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ روح زندہ ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو میں نے یہی کہا تھا، کسی کا غم اگر تمہاری آنکھوں کو نم کر دے تو سمجھ لینا کہ تمہاری روح زندہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی ناراضگی کی علامت، پہلی علامت دل کا سخت ہو جانا. اور اگر کوئی شخص کسی مجبور، بے کس، پریشان حال کی دستگیری کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے اس سے بھلائی کا ارادہ بئی طور فرمایا. کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگوں کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی ناراضگی کی دوسری علامت نماز چھوڑ دینا، نماز میں سستی کرنا. اگر یہ عادت ہماری زندگی کے اندر ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے اگر سجدے کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ اللہ کی ناراضگی کی بہت بڑی علامت ہے. اللہ دولت اس کو بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا، لیکن سجدے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جسے وہ پسند فرماتا ہے.
قرآن مقدس نے اس کو واضح طور پر بیان کیا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز میں اگر سستی پیدا ہوتی ہو، نمازیں اگر قضا ہو رہی ہو، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ عز و جل ہم سے ناراض ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، آپ اپنے گھر کس کو مہمان بنائیں گے؟ جس کو پسند کرتے ہوں گے اسے مہمان بنائیں گے، یا جس کو پسند نہ کرتے ہوں گے اس کو مہمان بنائیں گے؟ جس کو پسند کرتے ہوں گے اسی کو اپنے گھر کا مہمان بنائیں گے، تو اللہ بھی جس کو پسند کرتا ہے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اگر نماز چھٹنے کے باوجود بھی ہمارے پاس آسائش کے سارے سامان موجود ہوں، تو یہ نہ تصور کیا جائے کہ اللہ اگر ہم سے راضی نہ ہوتا تو یہ سب کیوں دیتا۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے سجدے کی توفیق عطا فرماتا ہے، نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ عز و جل نے تاج محبوبیت عطا فرمایا، ان سے بھی پروردگار نے فرمایا، دو چیزوں کا ذکر فرمایا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، جو کچھ میں نے تم پر وحی کی یعنی قرآن، اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ اور قرآن مقدس کے اندر ان لوگوں کے کریکشن کا اجر اللہ ضائع نہیں فرماتا جن کے پاس دو چیزیں موجود ہوں، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو قرآن کو تھامے رکھتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ نماز کیا ہے؟ فضائل نماز پر بہت ساری آیتیں اور احادیث آپ نے سنی ہوں گی، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز بے قراری کا علاج ہے، نماز خدا سے ہم کلامی کا ذریعہ ہے، نماز عاجزی کا ایک اظہار کا ذریعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک بندے کا قیام کرنا، کھڑا ہونا ہاتھ باندھ کر، یہ بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جس کے سامنے یہ کھڑا ہوا ہے۔ ایک بندے کا رکوع میں جانا، یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کوئی ہے جس کے سامنے یہ جھکا ہوا ہے۔ اور پھر جب بندہ پورے وجود کو لے کر سجدے میں چلا جاتا ہے، ہاتھ بھی جھکا دیا، پیشانی بھی جھکا دی، پیر بھی جھکا دیے، پورے وجود کو جھکا دیتا ہے، تو پھر پروردگار جل جلالہ اس بندے سے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدے میں دعا کیا کرو، اس لیے کہ سجدہ اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رات میں قیام کا، نماز کا اللہ عز و جل نے حکم عطا فرمایا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو نماز کو ضائع کرتے ہیں، جو نماز کو بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آج کوئی کہے کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتا، معاذ اللہ، اللہ عز و جل ہماری دستگیری کیوں نہیں فرماتا، تو میں آپ سے بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز کو ضائع کر دی، اللہ اپنا دست امان اس پر سے اٹھا لیتا ہے۔